السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں استاد ساجد اور آج میں آپ کو مزید بتاؤں گا کہ دل کی جو تقریباً 30 کے قریب قسمیں ہوتی ہیں وہ کون سی ہوتی ہیں اور کہاں سے شروع ہوتی ہیں، کہاں پہ ختم ہوتی ہیں۔ تو آج کی ویڈیو کافی دلچسپ ہے اور تھوڑی سی شاید لینتھی بھی بن جائے، تو اس لیے جو پامسٹری سے جو سیکھنا چاہتے ہیں جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک ضرور دیکھیں، اور جو لوگ پہلی دفعہ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ بہت انفارمیٹیو ویڈیو ہے۔ وہ اپنے جو دل کی لائن ہے وہ دیکھ لیں گے کہ ان کے ہاتھ پہ کس قسم کی ہے اور وہ خود کیسے انسان ہے، تو یہ اس لحاظ سے یہ بڑی دلچسپ ویڈیو ہوگی۔ تو سب سے پہلے جن کو بالکل بھی پامسٹری کے بارے میں بالکل بھی پتہ نہیں ہے ان کو میں یہ بتا دوں کہ یہ آپ کی زندگی کی لائن ہے، یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ کی دماغ کی لائن، یہ بعض دفعہ زندگی کی لائن کے ساتھ بالکل ملی ہوئی ہوتی ہے اور بعض دفعہ یہاں سے شروع ہوتی ہے اور ایسے سیدھی چلتی ہے۔ یہ دماغ کی لائن ہے اور یہ زندگی کی لائن ہے۔ زندگی کی لائن یہ جو نیچے کی طرف آ رہی ہے، دماغ کی لائن جو یہ سیدھی ہتھیلی کی طرف جا رہی ہے۔ یہ لائف لائن ہو گئی، یہ برین لائن ہو گئی۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ دل کی جو سب سے بیسٹ لائن سمجھی جاتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے، تو وہ دیکھ لیں آپ۔ جو میں نے سمجھا ہے، جو بکس میں لکھا گیا ہے، یہاں تک یہ عبار مشترکہ عبار ہے، تو یہاں تک جو دل کی لائن پہنچ جاتی ہے، یہ آگے 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے، 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے، تو یہ عبار مشتری جوپٹر کے جو عبار ہے اس کی تمام اچھی خصوصیات اپنے اندر لے لیتی ہے۔ یعنی کہ جوپٹر کا عبار ہے اس کی جو اچھی خصوصیات کیا ہیں؟ بندہ بہت عقل مند ہوتے ہیں، دانش مندی، ذہانت، عزت نفس، ٹیچنگ، گیان، روحانیت کے ساتھ دلچسپی، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت زیادہ محبت، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ بہت زیادہ محبت، لوگوں کے کام آنا، لوگوں کی ہیلپ کرنا، تو یہ ساری خصوصیات آپ کو آپ کے جوپٹر عبار میں نظر آتی ہیں۔ یہ آپ کا جوپٹر عبار ہے، یہ والا شہادت کی انگلی کے نیچے۔ تو اگر دل کی لائن یہاں تک پہنچ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دل کی سب سے ہم بیسٹ لائن اس کو قرار دیں گے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر یہ دل کی لائن یہاں سے بالکل سٹریٹ آئے اور سیدھی رہے، اوپر نہ جائے، تو ایسا بندہ کہہ لیں کہ تھوڑا اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے، دوسروں کی اسے فیلنگز کا اتنا احساس نہیں ہوتا، وہ بندہ اپنی مرضی کرتا ہے، اور کسی حد تک اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ خود غرضی پائی جاتی ہے کہ وہ صرف اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتا ہے، اور بالکل اس کی دل کی لائن میں کوئی لچک نہیں ہوتی، کوئی کرو نہیں ہوتی، بالکل سیدھی لائن ہوتی ہے، یعنی کہ وہ صرف اپنے مطلب کا بندہ ہوتا ہے۔ تو اب اگر یہ دل کی لائن بہت زیادہ ایسے اوپر کی طرف چلی جائے، ادھر تک پہنچ گئی جناب، اگر یہ دل کی لائن یہاں تک پہنچ جاتی ہے شہادت کی انگلی کے بالکل اوپر والی سائڈ پہ، تو ایسا کیا ہوگا؟ ایسے بندے کی جو فیلنگز ہوتی ہیں بہت ہائی ہوتی ہیں، بندہ بہت زیادہ جذباتی ہوتا ہے، اپنے رشتوں سے شدید محبت کرتا ہے، ان کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے اور بہت زیادہ وفادار ہوتا ہے، اور اس کا بعض دفعہ آئیڈیل اتنا ہائی ہو جاتا ہے کہ اسے اپنی پسند کا بندہ ہی نہیں ملتا۔ یعنی کہ اگر لڑکی ہے تو وہ اپنا معیار، اپنا سٹیٹس کی تلاش میں ہو سکتا ہے اس کی عمر گزر جائے شادی کی، وہ اسے لڑکا ہی نہ ملے، اور اگر لڑکا ہے تو اسے اپنی پسند کی لڑکی نہ ملے، وہ یہ فیصلہ ہی نہ کر پائے کہ جناب یہ میرے لیول کی لڑکی ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ جب دل کی لائن آپ کی یہ شہادت کی انگلی کے پاس ٹچ کر جائے گی تب یہی صورتحال پیدا ہو جائے گی، اور اگر یہ آگے تک چلی جائے، یہاں سے آگے کراس کر جائے، تو اس صورت میں بھی بندے کے اندر جذباتی پن بہت زیادہ ہوگا، وہی چیزیں ہوں گی کہ تھوڑا سا زیادہ غصے والا ہوگا، بہت زیادہ رشتوں کا تو خیال رکھے گا لیکن اس میں جذباتی پن زیادہ آ جائے گا، وہ کہے گا جناب کہ میں ہی صرف اچھا ہوں، باقی جو رشتے ہیں وہ میرے ساتھ شاید کوئی برا سلوک کر رہے ہیں یا کم محبت کر رہے ہیں، تو اس طرح کی فیلنگز بھی بعض دفعہ ایسے بندوں کے درمیان آ جاتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بعض دفعہ ایسے دل کی لائن جو ہوتی ہے یہ اوپر کی طرف چلی جاتی ہے، تو یہ دل کی لائن بھی، اس کو بھی ہم بڑی
بیسٹ دل کی لائن قرار دیں گے، کیونکہ ایسا بندہ بھی، اور اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جن لوگوں کی جو دل کی لائن ہے وہ شہادت کی انگلی اور بڑی انگلی، ان کے مشتری کی فنگر اور جو ذہل کی فنگر ہے ان کے درمیان میں سے شروع ہوتی ہے، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کی زندگی میں بڑا زبردست بیلنس پایا جاتا ہے. یعنی کہ ایسے لوگوں کو مذہب کے ساتھ بھی دلچسپی ہوگی، اور ایسے لوگ تھوڑے سے دنیاوی بھی ہوں گے، یعنی کہ وہ پیسہ بھی کمائیں گے، ساتھ مذہب کی طرف بھی دلچسپی لیں گے، تو یعنی کہ بڑی وہ نا میانہ روی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اور ان کی شخصیت میں بڑا زبردست بیلنس پایا جاتا ہے. یعنی کہ وہ دین اور دنیا کو بڑا بیلنس لے کے چلتے ہیں، اور اس میں کافی حد تک وہ کامیاب بھی رہتے ہیں. اچھا، اب میں آپ کو نا دل کی لکیر کی نا ایک بہت ہی اہم جگہ بتانے لگا ہوں، یہ بلکہ کسی حد تک خطرناک بھی ہوتی ہے. یہ والا حصہ ہوتا ہے جناب مریخ منفی کا. تو یہ اس حصے میں اگر لائنیں نیچے گریں تب بھی بندہ بڑا غصے والا ہوتا ہے. اگر ہم اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں گے کہ دل کی لائن پہ وہ کیا کچھ جو ہے نا وہ برے اثرات آئیں گے. اگر تو یہ دل کی لائن یہاں سے ایسے نیچے آئی اور یہاں تک پہنچ گئی تو ایسا بندہ بہت زیادہ غصے والا ہوگا، اور اچانک بڑک اٹھے گا، اور زندگی میں وہ غصے اور اپنے جذباتی پن کی وجہ سے ہو سکتا ہے ایسے کچھ غلط فیصلے کرے جس سے وہ اپنی قسمت بھی خراب کر لے اور اپنی شادی شدہ زندگی کو مزید خراب کر لے. اور اس سے بھی بدترین صورتحال اس وقت بن جاتی ہے جب یہ پہلے حصے سے کراس کر کے یہ لائن مزید نیچے چلی آئے. اب جناب جب مزید نیچے آئے گی تو اس میں یہ چیز اور زیادہ بڑھ جائے گی. یعنی کہ اب وہ منفی سوچ بھی رکھے گا، اور تانے دینے والا، ہر بندے پر تنقید کرنے والا، اور اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ وہ نا صرف وہ ٹھیک ہے، ہر بندے پہ وہ نقص نکالے گا، ہر بندے پہ تنقید کرے گا، بلکہ غصے کا اظہار بھی کرے گا، تانے دے گا، تنقید کرے گا. اور ایسے لوگوں سے لوگ نفرت کرتے ہیں اور تھوڑا سا ان سے دور بھاگتے ہیں. اگر خدا را آپ کے اندر ایسی چیز پائی جاتی ہے تو آپ اپنی اس بری عادت پہ کنٹرول کریں. یہ جو دل کی بہت ہی بدترین میں نے کنڈیشن بتائی ہے یہ بتا رہا ہوں. اگر یہاں تک دل کی لائن یہاں سے شروع ہو اور یہ انگوٹھے کے یہاں تک پہنچ جائے، اور اگر اس سے بھی نیچے چلی جاتی ہے تو یہ اور مزید صورتحال ہو جائے گی کہ ایسا بندہ مزید نیگیٹو ہو جائے گا. وہ اگر شادی شدہ ہے تو اپنی بیوی کو مارے گا، جسمانی تشدد کرے گا. اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جب وہ عام زندگی میں بھی چھوٹی سی بات پر ہو سکتا ہے بڑک اٹھیں اور ہاتھ اٹھانے پہ آ جائیں اور لڑنے مرنے مارنے پہ تل جائیں، تو یہ دل کی سب سے کہہ لیں کہ ایک بڑی خراب صورتحال ہوتی ہے. اسی طرح دل کی لائن جب بھی آپ یہ سمجھ لیں جب بھی یہ اس طرح دماغ کی لائن پہ گرے گی تو بندے کے اندر منفی سوچیں آئیں گی، بندہ شدید غصے میں آئے گا، جذباتی فیصلے کرے گا اور کوئی بھی غلط ڈیسیژن لے گا. اسی طرح اگر یہ دماغ کی لائن ایسے اوپر کی طرف چلی جائے اور یہ دل کی لائن کو کاٹ دے تب بھی دونوں صورتوں میں بھی یہ ایسا بندہ جو ہے وہ نیگیٹو رویہ اختیار کرے گا، پزل ہوگا، زندگی کے فیصلے کرنے میں اسے مشکل پیش آئے گی اور غلط ڈیسیژن لے گا. جذباتی پن کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے، جلد بازی کی وجہ سے وہ غلط ڈیسیژن لے گا. جہاں پہ بھی دل کی لائن اور دماغ کی لائن آپس میں ٹکرائیں گی نا، ایک دوسرے کو کاٹیں گی، وہاں پہ اس طرح کی جو ہے نا وہ مشکل صورتحال پیدا ہو جائے گی اور بندے کے لیے زندگی زیادہ مشکل سے مشکل ہوتی چلی جائے گی. اچھا، ایک اور لائن ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ دل کی لائن ایسے اوپر جاتی ہے، ایسے اوپر جا کے اچانک پھر نیچے کی طرف گرتی ہے. تو ایسا بندہ بھی جناب یہ ہوتا ہے کہ وفادار تو بہت ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک نیگیٹو بات یہ ہوتی ہے کہ جب وہ کسی بات کو پکڑ لیتے ہیں نا وہ اس بات کو چھوڑتا نہیں ہے. یعنی کہ وہ یہی کہے گا کہ جناب میں بہت اچھا ہوں، میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے، ساری دنیا بے وفا ہے، یہ ہے وہ ہے. تو ایسا بندہ جو ہوتا ہے وہ اچانک پھٹ پڑتا ہے. یعنی کہ آپ کو کوئی سمجھ نہیں آتی یار میں تو اس کے ساتھ بالکل ٹھیک تھا، اسے ہوا کیا ہے. تو ہوتا ہی ہے کہ وہ اپنے اندر لاوے کو جمع کرتا رہتا ہے. اور ایسے لوگ بھی نا آپ کہہ لیں کہ کسی حد تک بہت زیادہ سینسٹیو طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کا کچھ کہا نہیں جا سکتا. پل میں تولا پل میں ماشا، ان کے موڈ کی بھی سمجھ نہیں آتی. اس کے علاوہ نا کئی دفعہ بعض دفعہ دل کی لائن بڑے اوپر سے شروع ہوتی ہے ایسے،
ایسے کے اوپر کی طرف شروع ہوتی ہے، یعنی کہ چھوٹی انگلی کے بڑے اوپر سے شروع ہوتی ہے. تو یہ بندہ، ایسا جو بندہ ہوتا ہے اصل میں بچپن میں اس کی بہت سی خواہشات ادھوری رہتی ہیں. تو جب وہ ایک خاص بڑھاپے میں پہنچتا ہے 50 یا 60 سال کی ایج میں، تو وہ پھر وہ جو اس کی ادھوری خواہشات ہوتی ہیں، جب اس کے پاس پیسہ آتا ہے تو وہ ان خواہشات کی تکمیل کرنے کے لیے وہ نا پوری کوشش کرتا ہے. تو ایسی عمر کے آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ شاید چھوٹی عمر کی لڑکی کے ساتھ شادی کر رہے ہیں، عشق کر رہے ہیں، فلرٹ کر رہے ہیں. تو ایک ان کی ذات میں نا وہ جو کمی ہوتی ہے نا، وہ اصل میں بڑی عمر میں اس کو پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور لوگ پھر ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ جناب دیکھیں یہ اس عمر میں یہ کیسے کام کر رہے ہیں. تو اصل میں وہ اپنی جو ادھوری خواہشات جو ان کی بچپن میں پوری ہونی چاہیے تھی، یا 20 22 23 24 سال کی عمر میں پوری ہو جانی چاہیے تھی، جب وہ نہیں ہو پاتی تو ایسا بندہ پھر جو ہے نا وہ دیر عمر میں جا کے اپنی ان خواہشات کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ پھر اس مقصد کے لیے جناب وہ گھومتا بھی ہے، شاعری، میوزک اور گھومنا پھرنا، اپنی ان کی مرضی کے مطابق وہ زندگی جینے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ بھی ایک دل کی لائن ہوتی ہے. اب میں آپ کو ایک اور نا دل کی لائن کے بارے میں بتاتا ہوں. یہ زندگی کی لائن ہے اور یہ جناب آپ کی دماغ کی لائن ہے. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دل کی لائن ایسے آتی ہے اور یہ آ کے اس کے ساتھ مل جاتی ہے. تو جب اس طرح کی آپ کو دل کی لائن، دماغ کی لائن اور زندگی کی لائن کے ساتھ ملی ہوئی نظر آئے، تو ایسے بندے کو اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ بندہ زندگی کے فیصلے میں بڑا کنفیوز رہتا ہے، اور محبت کے معاملے میں بھی کسی حد تک بدقسمت رہتا ہے. اپنے سے اگر لڑکا ہے تو اپنے سے کم تر سٹیٹس والی لڑکی کے ساتھ شادی کر لیتا ہے. یعنی کہ ڈاکٹر ہے تو وہ ہو سکتا ہے وہ کسی نرس کے ساتھ شادی کر لے جو اس سے کم رتبے کی ہے یا کم تعلیم یافتہ ہے، یا ہو سکتا ہے ایف اے پاس لڑکی کے ساتھ شادی کر لے کسی میڈ. اور اسی طرح اگر کوئی بہت پڑھی لکھی لڑکی ہے تو ہو سکتا ہے وہ کسی ان پڑھ لڑکی کے ساتھ، یا جو درمیانہ سا کوئی بزنس مین ہے چھوٹی موٹی اس کے ساتھ شاپ ہے وہ اس کے ساتھ محبت وغیرہ کر لے. تو ان کے وہ زندگی کے فیصلوں میں وہ کنفیوز بھی رہے گا، محبت میں دھوکہ بھی کھائے گا. اور ایسے جو بندے ہوتے ہیں وہ زندگی میں زیادہ تر کنفیوز رہتے ہیں، انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کیا کریں، کہ کیا ان کے لیے صحیح ہے، کیا ان کے لیے غلط ہے. تو کبھی کبھی یہ غصے میں اور جذباتی پن میں کافی حد تک اپنی قسمت کو بھی خراب کرتے ہیں اور اپنے آپ کو. میں یہی مشورہ دوں گا کہ ایسے لوگوں کو تھوڑا سا کول مائنڈ رہنا چاہیے، کوئی بھی فیصلہ جذباتی ہو کے نہیں کرنا چاہیے، اور وہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں گے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر رہے گا. اچھا، ایک اور بڑی دلچسپ صورتحال ہوتی ہے. دل کی لائن ایسے بالکل نیچے سے، زیادہ نیچے سے شروع ہو کے ایسے اوپر کی طرف جائے. تو ایسے بندے جو ہوتے ہیں نا وہ ضرورت سے زیادہ جناب اصول پرست ہوتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو اپنی مرضی کے مطابق چلائیں، اپنے اصولوں کے مطابق چلائیں. تو اولاد ظاہر وہ اپنی مرضی کر رہی ہوتی ہے اور یہ اپنے دور کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بیٹا آپ کو ایسے نہیں، ایسے ہی کرنا پڑے گا. تو وہ ایک عجیب قسم کی جو ہے نا وہ ایک صورتحال کا شکار ہوتے ہیں. تو ان کے لیے بھی مشورہ یہ ہے کہ جناب آپ اپنے اصول ضرور بنائیں اور جو اچھی چیزیں ہیں وہ ضرور دیں، لیکن بالکل یا بضد ہو جائیں کہ نہیں آپ سب کو ایسا ہی کرنا پڑے گا. تو تھوڑا سا وقت آپ چینج ہو گئے تو تھوڑا سا کمپرومائز کریں، آپ وقت کے ساتھ چلیں، اپنی اولاد کو فرینڈلی اچھی چیزوں کی طرف لے کے آئیں، بڑے طریقے کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ. سختی نہ برتیں بلکہ محبت کے ساتھ پیش آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور کامیاب ہوں گے. ایک اور میں آپ کو دل کی لائن کے بتاتا ہوں. دل کی لائن کے بارے میں، یہ ایسے دل کی لائن نیچے کی طرف آتی ہے اور ایسے پھر اوپر کی طرف جاتی ہے. اور یہ زندگی کی لائن ہے، یہ دماغ کی لائن ہے. اور اگر یہاں سے ایک لائن ایسے اس کے ساتھ ٹچ ہو جائے اور یہ اوپر کی طرف نکل جائے تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ایسا بندہ جو ہوتا ہے نا اس کو زندگی میں اچانک دولت ملتی ہے، اور وہ چھپر پھاڑ کے دولت ملتی ہے، بہت زیادہ امیر ہوتا ہے اور اس کی لاٹری لگنے کے چانس ہوتے ہیں. اور یہ اگر لائن اوپر کی طرف نکل کے یہاں پہ ٹرائی اینگل بھی بن جائے، اور اگر یہ شادی کی لائن یہاں پہ آگے اس کے ساتھ ٹچ ہو جائے تو ایسا بندہ بہت امیر عورت کے ساتھ شادی کرے گا. اگر لڑکی ہے تو وہ کسی امیر مرد کے ساتھ شادی کرے گی، یعنی کہ شادی بھی کامیاب ہوگی، دولت بھی ملے گی. اور یہ جو میں نے صورتحال بتائی ہے نا کہ دل کی لائن پہلے نیچے کی طرف جھکے اور پھر اوپر کی طرف جائے اور پھر نیچے سے ایک لائن اس کے ساتھ ملے، تو یہ ایک بڑا لکی سائن ہے کہ آپ کو آنے والے وقت میں اچھی خاصی جو ہے نا وہ آپ کو دولت ملے گی اور آپ بہت زیادہ کامیاب رہیں گے. اور اس کے علاوہ ایک اور لائن ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی دل کی لائن ایسے یہاں سے آگے اس کے ساتھ دماغ کے ساتھ ملے، یعنی کہ ایک شاخ ملے، دل کی پوری لائن نہ ملے،
بلکہ ایک شاخ ملے تو یہ ایک سچی محبت کی جیت کی علامت ہوتی ہے۔ اگر آپ کی دل کی لائن سے ایسی کوئی لائن نکل کے دماغ کی لائن کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہے کوئی شاخ، تو یہ محبت میں جیت کی علامت ہوتی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ جناب آپ کی ضرور لو میرج ہوگی اور آپ محبت میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی دل کی لائن کے ایسے شاخیں نکل رہی ہوں چھوٹی چھوٹی، تو ایسا بندہ بڑا زبردست گفتگو کا ماہر ہوتا ہے، اپنی باتوں سے دوسروں کو امپریس کرتا ہے، اور خاص کر جب اس کی یہ چھوٹی انگلی بھی بڑی ہو یہاں تک آ جائے، تو ایسا بندہ اپنی باتوں سے دوسروں کو بڑا امپریس کرتا ہے، بڑا زبردست کامیاب بزنس مین ہوتا ہے اور اچھی خاصی دولت کما لیتا ہے، اور گڈ ٹیچر ہوتا ہے، گڈ سپیکر ہوتا ہے، اور دوسروں کو امپریس کرنے کی اس کے اندر بہت زیادہ صلاحیت ہوتی ہے۔ ایک اور صورت ہوتی ہے کہ یہ آپ کی دل کی لائن یہاں پہ 3 شاخوں میں تبدیل ہو جائے، تو جب مشتری پہ آپ کی 3 شاخیں ہوں گی تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ انٹرنیشنل شہرت بھی مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس دولت، عزت، شہرت، کامیابی اور نالج، روحانیت، بہت زیادہ جو جوپٹر کی خصوصیات ہیں وہ آپ کی ہارٹ کی اس لائن میں آ جائیں گی، جو آگے چل کے 3 شاخہ ہو جاتی ہے یا 2 شاخہ ہو جاتی ہے۔ 2 شاخہ بھی ہوتا بھی بہت فائدہ ہوتا ہے، 3 شاخہ ہو تو آپ بہت باکمال قسم کے انسان ہوتے ہیں۔ اور بعض دفعہ نا یہاں پہ ایک جال سا نظر آتا ہے، ایسے ایک ڈبہ سا بنا ہوا ہے اور ایسے جال سا نظر آ رہا ہے۔ اگر ایسا یہاں پہ ایک جال سا نظر آئے نا، تو ایسے بندے کا جو بڑھاپا ہوتا ہے وہ کہہ سکتے ہیں وہ تھوڑا تکلیف میں گزرتا ہے، تھوڑا پرابلم میں گزرتا ہے۔ تو اس کے علاوہ میں فرینڈز آپ کو تھوڑا سا ایک گائیڈ کر دوں دل کی لائن کے بارے میں۔ اگر آپ کی دل کی لائن ایسے بڑی بڑی شاخوں میں، ٹکڑوں میں، برکس کی شکل میں ایسے اوپر کی طرف بڑھتی ہے لیکن ٹوٹی ٹوٹی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کی لائن کو کوئی فزیکلی پرابلم ہے، جو آپ کے دل کو کوئی فزیکلی مسئلہ ہے، ان کے آپ کے ہارٹ فزیکلی بالکل ٹھیک کام نہیں کر رہا۔ لیکن اگر یہاں پہ ریڈ اور جامنی قسم کے اس دل کی لائن پہ ڈاٹ ہوں، تب بھی آپ کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ دل کی بھی یہ بھی کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ایسے چھوٹی چھوٹی لائنیں کٹ رہی ہیں، اس طرح یہ چھوٹی چھوٹی لائنوں سے مل کے دل کی لائن بن رہی ہے، تو ایسا بندے کے بھی دل اپنے قابو میں نہیں ہوتا، زندگی میں غلط ڈیسیژن کرتے ہیں۔ عموماً عام طور پر میں نے ایسے لوگوں کو بڑا ناکام دیکھا ہے، وہ زندگی میں فیصلے صحیح نہیں کر پاتے، کیونکہ کبھی ان کا طبیعت کچھ ہوتی ہے، کبھی وہ غصے میں ہوتے ہیں، کبھی وہ کیا کرتے ہیں، تو چونکہ وہ کوئی زندگی میں ان کا سنجیدہ رویہ نہیں ہوتا، وہ بالکل بچگانہ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی اگر لڑکیاں بچگانہ رویہ اختیار کریں گی تو ظاہر ہے ان کی زندگی خراب ہوگی، اور عام طور پر ان کی شادی ٹوٹ جاتی ہے۔ اور یہی چیز اگر لڑکے کے اندر ہوگی تب بھی ظاہر ہے اس کے اندر تو زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں لڑکے کی، اس نے ظاہر ہے روزی کمانی ہے، بزنس کرنا ہے، تو یہ جب چھوٹی چھوٹی لائنوں میں اس کی دل کی لائن ہوگی نا، تو وہ کوئی بھی کام پراپر کر ہی نہیں سکے گا۔ زیادہ تر وہ بیچارہ غریبی کی وجہ سے نا وہ پسرا ہوگا اور اس کے حالات خراب ہوں گے، اور جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کو وائف بھی چھوڑ دے، تو اس کی زندگی میں مشکلیں اور پرابلم بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر دل کی لائن کے نیچے سے ایسے لائنیں نیچے کی طرف گریں تو یہ ناکامی کی علامت ہوتی ہیں۔ یہ جو ہمیں صدمات ملتے ہیں، جو ہمیں ٹینشنیں ملتی ہیں، یہ اس چیز کی علامت ہوتی ہیں۔ اور اگر یہ دل کی لائن ایسے اوپر جا رہی ہے لیکن ایسے ایسے اس کو لائنیں کاٹ رہی ہیں، تو یہ بھی بتا رہی ہیں کہ دل پراپر کام نہیں کر رہا، بہت زیادہ الجھنیں، ذہنی ٹینشنیں، اور کہہ سکتے ہیں کہ فزیکلی بھی دل ہو سکتا ہے وہ اتنا اچھی پوزیشن میں نہ ہو، دل کمزور ہو۔ تو اس کے علاوہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، بعض دفعہ نا دل کی لائن کے ایسے شروع میں ایک جزیرہ ہوگا بڑا، تو یہ جزیرہ جہاں پہ بھی آ جائے گا یہ بتائے گا کہ آپ کا ہارٹ کا کوئی وال بند ہونے والا ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے۔ جب بھی یاد رکھیں، جب بھی اس طرح کی برکس نظر آئیں یا آپ کو اس طرح کا جزیرہ ایسے نظر آئے،